اس کا 25واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر اس کی 26ویں آیت کی آخر تک کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، اور ابراہام کے بیٹے اسحاق کا نسب نامہ یہ ہے۔ ابراہام سے اسحاق پیدا ہوا۔ اسحاق 40 برس کا تھا جب اس نے ربکا سے بیاہ کیا، جو فدیان ارام کے باشندے بیتویل ارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی۔ اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی کیونکہ وہ بانجھ تھی، اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوئی، اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ اور وہ خداوند سے پوچھنے گئی۔ خداوند نے اس سے کہا، 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زوراور ہوگا، اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں، جسے ہم ٹوینس کہتے ہیں، جڑواں۔ اور پہلا جو پیدا ہوا وہ تو سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام عیسو رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا، اور اس کا ہاتھ عیسو کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا، اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب وہ ربکا سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پیغام میں خداوند کے کلام میں سیکھا کہ اسحاق اسرائیلی قوم کے اندر، اسرائیلی قوم کے 3 بڑے ستونوں میں سے ایک ہے۔ آج بھی اسرائیلی جب دعا کرتے ہیں، اور بہت سے ایماندار بھی جب وہ دعا کرتے ہیں، تو وہ خداوند سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابراہام، اسحاق اور یعقوب کا خدا۔ وہ خداوند کو ابراہام، اسحاق اور یعقوب کا خدا کہتے ہیں۔ اسرائیل کے 3 بڑے ستونوں میں سے ایک اسحاق ہے، اور اسحاق جب ہم اس کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں، گزشتہ پیغام میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک فرما بردار بیٹا تھا، اور وہ ایسا فرما بردار کہ وہ قربان ہونے کے لیے، اپنی قربانی دینے کے لیے خود باپ کے ساتھ چل پڑا، لیکن خداوند نے اس کی اور اس کے باپ کی فرما برداری کو دیکھتے ہوئے ایک مینڈا مہیا کیا، اور اسحاق قربان نہ ہوا۔ اس کی فرما برداری اپنے باپ کے ساتھ ایسی ہے کہ جب اس کی شادی کی باری آتی ہے، جب اس کی عمر 40 سال ہے، تو اس وقت میں وہ اپنے لیے خود سے زندگی کا جو شریک حیات ہے یا لائف پارٹنر جو ہے وہ نہیں ڈھونڈتا، بلکہ وہ اس کے لیے بھی اپنے باپ کے ہاتھ میں فیصلہ دیتا ہے۔ اور تیسری بات ہم نے خدا کے کلام میں گزشتہ پیغام میں سیکھی کہ اسحاق ایک شریف شوہر یا ایک شریف دلہا تھا۔ چوتھی بات جو ہم اسحاق کی زندگی کے متعلق آج سیکھیں گے، اور ہم تقریباً 7 چیزیں دیکھیں گے، 4 چیزیں آج دیکھیں گے، 7 چیزیں اس پیغام کے اندر ہیں، کہ اسحاق ایک دعا کرنے والا شوہر تھا۔ اسحاق کیا تھا؟ ایک دعا کرنے والا۔ آج ایک پاسبان ہوتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری کلیسیا میں یا ایمانداروں میں جو پاکستان میں رہتے ہیں، یہ کام بڑا کم ہے۔ بزرگی میں جا کر تو ایسا ہو جاتا ہے، لیکن آپ اگر جائزہ لینے کی کوشش کریں اپنے خاندانوں میں، یا بھائی اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں، تو حضرات جو ہیں وہ دعا کرنے میں بہت زیادہ سست ہیں۔ دعا کرنے میں اور چرچ آنے میں حضرات جو ہیں بڑے سست ہیں۔ یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ بہنوں کی ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسحاق وہ ایک ایسا شوہر تھا جس نے ربکا کے لیے خداوند سے برکت کی دعا کی۔ اور ہم نے ان آیات کے اندر یہ دیکھا کہ اسحاق نے جب اس کی بیوی کو، ان کی شادی کو 20 سال ہو گئے تھے۔ کتنے سال؟ 20 سال ہو گئے تھے، اور اسحاق کی اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی، ربکا اور اسحاق کی اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی، تو اس وقت میں اسحاق نے اپنی بیوی ربکا کے لیے دعا کی۔ اسحاق کی شادی کے شروع میں وہ بڑے خوش تھے، اور ان کی شادی جو ہے وہ بڑی خوشی اور امید کے اندر گزر رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں نئی
आजमाइशें आना शुरू हो गई। और वो नई आजमाइशें क्या थी कि रिबका अपनी सास सारा की तरह बे औलाद ही रही, और वो बे औलादी के तजर्बा से गुजर रही थी। और वादा शुदा नस्ल की माँ जो है, मतवक्का वादा शुदा नस्ल की जो माँ थी, वो बांझ थी। तो जब वो बांझ थी तो इस वक्त में जरूरी था कि उसका बांझपन खत्म हो। और ये बात इसहाक के लिए तशवीश का बायस थी, क्योंकि उसके बाप से उसे ये पता चला था कि वो एक वादा की हुई नस्ल का बाप है, और अब इसहाक से वो नस्ल आगे चलेगी। इसहाक ने अपनी बीवी रिबका के लिए खुदावंद से शिफात की। और जब हम इसहाक की दुआ जो 25वें बाब के अंदर उसकी 19वीं आयत के अंदर में मिलती है, जब हम उस पर गौर करते हैं तो इब्रानी लिटरेचर के अंदर, इब्रानी अदब के अंदर, या इब्रानी जो बाइबल है उसके अंदर इस दुआ को तशवीश और गहरी शिद्दत से भरी हुई दुआ करार दिया जाता है। एक शौहर का अपनी बीवी के लिए असल प्यार यह है कि वो अपनी बीवी के लिए दुआ करे। मैंने बहुत से हजरात शौहरों को ये देखा है कि जब उनकी बीवियां बीमार होती हैं, खातीन को पादी साहब को तो बुलाते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी के जो शरीक हयात है वो उसके लिए खुद से दुआ नहीं करते। याद रखें कि ये बरकत खुदा ने इसहाक के लिए रखी थी कि वो कौमों के बाप अब्राहम का बेटा हो, लेकिन नस्ल रिबका से ही चलनी थी। आज मैं भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी बीवी की जिंदगी में बरकत रुकी हुई है, मैं यहाँ पर ये वाजे करना चाहता हूं कि अगर आप अभी तक बे औलाद हैं, आपके पास औलाद की बरकत नहीं, तो इस बारे में हमारे मुआशरे में रहते हुए सबसे ज्यादा इल्जाम किसको सुनने पड़ते हैं? औरत को, बीवी को इल्जामात सुनने पड़ते हैं। कलाम के मुताबिक औलाद की बरकत, अगर वो खुदा के साथ चलता है, अगर वो खुदा के साथ अपनी जिंदगी को बसर करता है, तो कलाम में ये लिखा है कि खुदावंद उसे ये बरकत बख्शेगा। घर में जो रुपए पैसे की दौलत की बरकत जो है, रिज़्क की बरकत जो है, वो खातून की वजह से, लेकिन जो औलाद की बरकत है, पेट का फल और अजर जो है, वो मर्द की वजह से है। और अगर कोई शौहर अपनी बीवी के लिए खुद दुआ करेगा तो खुदावंद उसकी दुआ को सुनेगा। और ये एक बड़ा जबरदस्त कनेक्शन है। असल में जब शौहर अपनी बीवी के लिए दुआ करता है तो उसको पहले खुद भी ठीक होने की जरूरत है। ये नहीं कि बीवी अकेली दुआएं करवाती रहे, बीवी सब कुछ करती रहे, लेकिन जो शौहर है, जो हजरात है, वो खुदा के साथ चले ही ना, वो खुदा के पास आए ही ना। और ऐसा बहुत ज्यादा देखने में आया है, बहुत से कामों में ऐसे देखने में आया कि खवातीन, यहाँ तक कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो जो लड़कियां हैं, जो माएँ हैं, जब वो माँ बनती है, वो अपने बच्चों को चर्च में ले आती है, लेकिन जो शौहर है वो चर्च में आता ही नहीं है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ चर्च में जब तक बाप और माँ दोनों ना हो, हम बच्चे के लिए बरकत की दुआ नहीं करते। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो महीनों नहीं बल्कि सालों हो जाते हैं कि उनके लिए बरकत की दुआ नहीं होती। माँ बच्चा चर्च आ रहे होते तो अब्बा जी का टाइम नहीं लग रहा होता। इसहाक एक दुआ करने वाला शौहर था, और इसहाक की जिंदगी में हम ये देखते हैं कि उसने वो दुआ, एक ही दुआ का जिक्र मिलता है इसहाक का, जो उसने अपनी बीवी के लिए की, और उसके बाद दूसरी दुआ उसने अपने बच्चों के लिए ईसाऊ और याकूब के लिए की। और उस दुआ के में अंदर ही जिक्र मिलता है कि जो कुछ उसने अपनी बीवी के लिए मांगा, उसकी बीवी के लिए वो कुछ हुआ। जो कुछ उसने याकूब के लिए मांगा, उसके बेटे याकूब को मिला। और जो कुछ उसने ईसाऊ के लिए मांगा, वो ईसाऊ को मिला। क्यों? क्योंकि इसहाक एक दुआ करने वाला शख्स था। खुदा ने इसहाक की दुआ का जवाब इस तरह से दिया, बल्कि मैं ये कहूंगा कि डबल करके दिया, कि उसकी बीवी जो बांझ थी, खुदावन ने रिबका को जुड़वा बेटों की मां बना दिया। कितने बेटे थे उसके? दो जुड़वा, ट्विंस, इनको अंग्रेजी में कहते हैं ट्विंस। जुड़वा बच्चों की मां वो बन गई। और कलाम ये कहता है कि अभी जब वो पैदा नहीं हुए तो अपनी मां के रहम के अंदर ही उन्होंने आपस में जद्दोजहद जो है उसका आगाज कर दिया। जुड़वा बेटे, जो मेडिकल साइंस बताती है, जुड़वा बच्चे जब होते हैं तो ये जिस्म के अंदर ये सब चीजें चलती रहती है। लेकिन जब रिबका के साथ ऐसा हुआ तो वो इस बात के लिए खुद खुदा के सामने गई। अगर इसहाक ने उसके लिए बरकत चाहिए है तो ऐसा नहीं कि रिबका दुआ करने वाली नहीं। जब बच्चों ने आपस में मुजाहमत करनी शुरू की, बच्चों ने हरकत करना शुरू की, तो वो इस बात से परेशान हुई। वो नहीं जानती थी कि बच्चे जुड़वा है। तो वो कलाम में लिखा है कि तब वो खुदा से पूछने गई, यानी उसने खुदा से दुआ की, तो खुदा ने तब उससे बताया
کہ 20 سال کے بعد اگر تجھے یہ برکت ملی ہے تو یہ برکت سنگل نہیں بلکہ ڈبل ہو کر ملی ہے، اور وہ بچے جو اس سے پیدا ہونے والے تھے اب ان سے اسرائیل قوم جو ہے ان کا آغاز ہونا تھا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں، اور ہم آئندہ جب پیغام سنیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے خدا نے یعقوب کو برکت دی، اور کس طرح یعقوب کی زندگی جو ہے وہ اس کے 12 بیٹوں اور اس کی بیٹی کے لیے بابرکت ٹھہری۔ لیکن جب ہم اسحاق کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں خداوند کا کلام یہ بات بیان کرتا ہے کہ اسحاق نے جب اپنی بیوی کے لیے دعا کی تو تب اس کی بیوی کو برکت ملی۔ خداوند کے طریقے کتنے ہی دلچسپ ہیں۔ آپ دیکھیں 20 سال کیا، 20 سال اسحاق نے دعا نہیں کی ہوگی، وہ دعا کرتا تھا، لیکن خاص دعا جب اس نے خود اپنی بیوی کے لیے کی تو وہ برکت تب اس سے ملی۔ خداوند ایسے واقعات اور ایسے حالات کو ترتیب دیتا ہے تاکہ اس کے لوگ مسلسل اس پر منحصر ہو سکیں۔ خداوند ایسے واقعات، خداوند ایسے حالات کو ترتیب دیتا ہے کہ اس کے لوگ مکمل طور پر اس پر انحصار کر سکیں۔ اسحاق کے زندگی میں اور اس کی بیوی کی زندگی میں بھی ایسا ہوا کہ 20 سال کے بعد اسحاق نے خود اپنی بیوی کے لیے دعا کی۔ اگر آپ یا آپ کا خاندان آپ ایسے حالات میں سے گزر رہے ہیں تو حیران نہ ہو، خداوند اپنے وعدوں کی تکمیل تب کرے گا جب آپ اس کی سچائی سے واقف ہوں گے، جب آپ اس بات کو جان جائیں گے تب خداوند اس بڑے کام کو ہماری زندگی میں کرے گا۔ اکثر اوقات ہم انسان ہوتے ہوئے بڑی جلدی میں ہوتے ہیں، ہر کام ہر چیز ہم جلدی میں چاہتے ہیں، لیکن اسحاق کے لیے بھی ایسا نہیں ہوا، ابراہم کے لیے بھی ایسا نہیں ہوا۔ شاید اگر آپ کی زندگی میں وہ برکت ملنے میں ابھی کچھ ڈیلے ہے، برکت ملنے میں اگر کچھ وقت ہے، تو ہمیں اس بات کو جاننا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اسحاق کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے لیے خود دعا کی۔ خود دعا کرنا اصل میں اس کا خدا کے سامنے آنا، اور خود دعا کرنا اصل میں اس کا اپنا رشتہ اس معاملے میں یعنی اولاد کے معاملے میں خدا کے ساتھ درست ہونا ظاہر کرتا ہے کہ اس کا خود بھی اس معاملے میں خدا کے ساتھ ٹھیک ہونا ضروری تھا۔ کئی دفعہ خداوند جب چیزوں کو تکمیل کرنے میں، ان کو پورا کرنے میں لیٹ کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سچائی تک پہنچ جائیں، ہمارے دل پر جو گرد جمی ہے وہ اتر جائے اور ہم سچائی سے واقف ہو جائیں۔ یسایہ کی کتاب اس کا 54واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات، یسایہ کی کتاب اس کا 54 باب چیپٹر نمبر 54 اور اس کی پہلی 3 آیات، خداوند کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند کا کلام بالکل ایسی ہی بات بیان کرتا ہے۔ اے بانج تو جو بے اولاد تھی، نغمہ سرائی کر، جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا، خوشی سے گا اور زور سے چلا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہے۔ اپنی خیمہ گاہ کو وسیع کر دے، ہاں اپنے مسکنوں کے پردے پھیلا، دریغ نہ کر، اپنی ڈوریاں لمبی اور اپنی میخیں مضبوط کر، اسی لیے کہ تو داہنی اور بائیں طرف بڑھے گی اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی اور ویران شہروں کو بسائے گی۔ کلام میں لکھا ہے کہ اے بانج تو جو بے اولاد تھی، نغمہ سرائی کر۔ نغمہ سرائی کرنے کا مطلب ہے کہ خدا کی ستائش کر، خداوند کی حمد کر، کیونکہ خداوند اب تیرے بانج پن کو دور کرے گا۔ جب ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم ایک شوہر ہوتے ہوئے اپنی بیوی کے لیے اور ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرنا شروع کرتی ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ برکت نہ آئے۔ اور اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر بھی برکت نہیں آ رہی تو پھر ہمیں اور زیادہ اپنے رشتے کو خدا سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر اوقات خداوند ہمارے وسیلہ سے کسی اور کو کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایماندار ہیں، اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں اور پھر بھی یہ برکت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی زندگی دوسروں کے لیے ایک مثال بننے والی ہے، آپ کی زندگی دوسروں کے لیے گواہی بننے والی ہے کہ دیکھیں اس کے پاس یہ برکت نہیں، پھر بھی یہ خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہو، ہمیں کبھی بھی خدا سے شکایت نہیں کرنی، شکایتی رویہ نہیں اپنانا۔
بلکہ ایک دوسرے کے لیے برکت چاہنی ہے۔ اسحاق نے اپنی بیوی ربکا کے لیے دعا کی، پھر خداوند نے اس کو برکت دی، اور اگر 20 سال بعد برکت دی ہے، 40 سال کی ہو کر اس کی شادی ہوئی اور 60 سال کی عمر میں اس کی اولاد ہوئی، تقریباً 20 سال کے بعد جب برکت ملی تو وہ برکت بڑھ کر تھی۔ اگر برکت ملنے میں ابھی وقت لگ رہا ہے تو پریشان نہ ہو، خداوند شاید کوئی اچھا، کوئی بہترین آپ کو دے رہا۔ ابھی ہم زبور بھی گا رہے تھے، زبور 85 اس میں بھی ہم گاتے ہیں، جو چنگا ہے سو دیوے گا یہوہ بال یقین، یعنی جو کچھ اچھا ہے یقین کریں کہ خداوند آپ کو دے گا، سو اپنا حاصل دیوے گی ساڈی سب زمین۔ خداوند وہ سب کچھ ہمیں دیتا ہے اور دینے کی طاقت رکھتا ہے جس پر ہمارا یقین ہوتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ ایمان سے مانگو گے وہ کیا ہوگا، تمہارے لیے ہو جائے گا۔ پانچویں بات جو اسحاق کی زندگی میں تھی وہ یہ کہ جیسا اس کا باپ تھا، یہ ایک بیٹا ہوتا ہوا اپنے باپ جیسا تھا۔ ہم نے ابراہام کی زندگی اور سارہ کی زندگی میں دیکھا کہ ایک غلطی ابراہام اور سارہ دونوں نے مل کر کی۔ ہاجرہ کی غلطی کے علاوہ ایک اور غلطی تھی، کسی کو یاد ہے وہ کیا غلطی تھی؟ یاد کریں جی، کیا غلطی تھی وہ؟ ایک جگہ پر چلے گئے تھے، یہ مصر میں چلے گئے تھے، اور کیا کیا تھا ابراہام نے وہاں پر جا کر؟ کیا کہا تھا سارہ کے بارے میں؟ یہ میری بہن ہے، اور ایسی ہی غلطی اسحاق نے بھی کی، اور یہ غلطی خدا کو پسند نہیں آئی۔ آئیں دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات، سارا حوالہ تو نہیں پڑھیں گے لیکن چند آیات ہم دیکھیں گے کیا ہوا، کیسا ہوا، اور اس وجہ سے کیا نقصان اسحاق کو برداشت کرنا پڑا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات، پہلی 9 آیات خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہام کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا۔ یہ کنعان کے ملک میں رہ رہے تھے، کنعان کے ملک میں کال پہلے بھی پڑا تھا، اور ابراہام اور سارہ یہ سب کہاں پر گئے تھے؟ اس وقت یاد ہے آپ کو؟ یہ مصر میں گئے تھے۔ کہاں پر گئے تھے؟ اور آپ کو پتہ ہے ابراہام نے جب یہ غلطی کی تھی تو خداوند نے اس کی غلطی کی ایک سزا اس کو دی، اور اس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب میں ملتا ہے کہ خداوند نے کہا تھا کہ تیری نسل جو ہے وہ 40 سال تک وہ مصر میں غلام رہے گی۔ یہ خدا کے حکم کو چھوڑ کر توڑ کر یہ مصر میں گیا، وہاں پر جا کے اس نے جھوٹ بولا۔ ایسا ہی کچھ اسحاق نے بھی کیا، اور لکھا ہے، اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہام کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا۔ تب اسحاق جرار کو فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک کے پاس گیا۔ جرار یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور لکھا ہے خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا، بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ، تو اسی ملک میں قیام رکھ، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہام سے کھائی پوری کروں گا، اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کی وسیلہ سے برکت پائیں گی، اس لیے کہ ابراہام نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین و آئین پر عمل کیا۔ پس اسحاق جرار میں رہنے لگا، یہ جگہ کا نام ہے، اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کے بابت پوچھا۔ اس نے کہا وہ میری بہن ہے، کیونکہ وہ اسے بیوی بتاتے ڈرا، یہ سوچ کر کہ کہیں ربکا کے سبب سے وہاں کے لوگ اسے قتل نہ کر ڈالیں، کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ جب اسے وہاں رہتے ہوئے بہت دن ہو گئے تو فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک نے کھڑکی میں سے جھانک کر نظر کی اور دیکھا کہ اسحاق اپنی بیوی ربکا سے ہنسی کھیل کر رہا ہے۔ تب ابی ملک نے اسحاق کو بلا کر کہا وہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے، پھر تو نے کیوں کر اسے اپنی بہن بتایا؟ اسحاق نے اس سے کہا اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں۔ وہ ڈر رہا تھا کہ میں مارا نہ جاؤں۔ اس نے کہا یہ میری بہن ہے، کیونکہ یہ اصول تھا کہ اگر کسی کو اس دور میں کسی کی بیوی اچھی لگتی تو وہ شوہر کو مار کر اس کی بیوی کو لے لیتے، تو اس نے بہن اس لیے بتایا کہ چلے مجھے ماریں گے نہیں۔ اسحاق نے یہ غلطی، وہی غلطی دہرائی جو اس کے باپ نے کی تھی، اور خداوند کے کلام کو دیکھیں کہ یہ بڑی خوبصورتی ہے۔ خدا کا کلام نہیں چھپاتا کسی بھی غلطی کو، اگر کسی انسان نے کی ہے، بھلے وہ خدا کا دوست ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ شخص وہی کیوں نہ جس سے خداوند کہتا ہے کہ میرے دل کے موافق۔ یہاں پر یہ باتیں بتانے کا مقصد خدا کے کلام کا یہ ہے کہ خداوند بتائے کہ کوئی بھی جو انسان ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن دنیا میں ایک انسان ایسا گزرا ہے جس نے غلطی نہیں کی، اور وہ کون تھا؟ وہ انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوا،
اس کے اندر وہ ایک آدمی تھا، اس کے اندر لڑکوں جیسی خصوصیات تھی، لیکن وہ کبھی بھی گناہ میں گرفتار نہیں ہوا۔ یہ یسوع مسیح کو بلند سب سے، اور یہ بتاتے کہ یہ باقی سب انسان ہیں جن کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں موجود رہیں۔ یہ بات کہ جب اس نے یہ غلطی کی، یہ بھی بیان کرتی ہے کہ گو کہ وہ قوموں میں سے ان کے بزرگ یا بڑے ہیں، لیکن وہ انسان ہے اور ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور یہ بائبل کی خوبصورتی ہے۔ دوسرے مذہب، ان کی کتابیں، وہ نبیوں کے گناہوں کو کہتے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ غلطی ہے، یہ گناہ نہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جو خدا کے خلاف ہے وہ گناہ ہے، اور جیسا اس کے باپ نے کیا اس نے بھی ایسا کیا۔ پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 10ویں آیت سے 20ویں آیت میں ہمیں ابراہیم کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے بھی سارہ کو اپنی بہن کہا تھا، لیکن اس کی اس غلطی کی وجہ سے ایک بڑا نقصان جو اسحاق ہوا وہ یہ کہ ایک منتخب شدہ شخص جو خدا کا چنا ہوا تھا، اسے ایک ایسے شخص نے جو کہ ایک عام شخص تھا، غیر قوم تھا، اس نے اس سے ڈانٹ کھائی، اور اس نے یہوہ کے دشمنوں کو یہوہ کے خلاف بکنے کا موقع دیا۔ کئی دفعہ ہم اچھے ایماندار ہوتے ہیں، لیکن ہماری زندگی، ہمارا کردار، ہماری گفتگو، اس کے وسیلہ سے خدا کے نام کو جلال نہیں ملتا۔ مسیح یسوع نے کہا کہ تم دنیا کے کیا ہو؟ نور ہو۔ تم دنیا کے کیا ہو؟ نور۔ اور لکھا ہے کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ اگر ہم دنیا کے نور ہیں، نور روشنی جو ہے اسے کوئی اپنی چارپائی کے نیچے نہیں چھپاتا بلکہ اونچی جگہ پر رکھتا ہے۔ اگر نور ہم دنیا کے ہیں تو ہم سب کو نظر آ رہے ہیں۔ اسحاق کی یہ غلطی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ ہم غلط کریں گے وہ لوگوں کے سامنے آئے گا، اور ایسا کرنے سے ہم تو انسان ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن خداوند کے نام پر کفر بکا جائے گا۔ دیکھا کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ تم ایسے کام کرو کہ تمہارے کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے لوگ کیا کریں؟ تمجید کریں۔ بعض اوقات لوگ جھوٹ جب بولتے ہیں، آج کے دور میں بھی بہت سے مذاہب، بہت سی تعلیمات ایسی ہیں کہ جی اگر جھوٹ کسی کے فائدے کے لیے بولا جا رہا ہے تو وہ جھوٹ جھوٹ نہیں ہوتا، اگر اس جھوٹ کو بولنے سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہے تو وہ جھوٹ جھوٹ نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایسا ہر کام جو خدا کے کلام کے مطابق غلط ہے وہ غلط ہی ہے۔ اگر آپ نے کسی کا قتل کیا، کسی کو بچانے کے لیے قتل کیا تو وہ قتل ہی ہے۔ اگر جھوٹ بولا تو وہ جھوٹ ہی ہے۔ وہ جھوٹ اگر آپ کی کسی کی بہتری کے لیے بھی بولا تو وہ جھوٹ ہی ہے۔ خداوند کے کلام کے مطابق اگر ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید میں اضافہ نہیں کرے، بلکہ لوگ یہ دیکھ کر کہیں گے کہ ایک طرف تو یہ اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے اور دوسری طرف یہ جھوٹ بولتا ہے، ایک طرف یہ اپنے آپ کو خداوند کا بندہ کہتا ہے، دوسری طرف اس کی زندگی میں یہ باتیں موجود ہیں۔ خداوند کے کلام میں کلسیوں کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، کلسیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت لکھا ہے، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا ہے۔ پرانی انسانیت کو کیا کر دیا؟ اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا ہے۔ اسی لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ بولنا یہ پرانی انسانیت کے، جب ہم نے یسوع کو قبول نہیں کیا تھا یہ اس کے کام تھے۔ اور کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب 32ویں آیت کہ پس تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو کیا کرے گی؟ آزاد۔ اگر یسوع کے پاس آ گئے ہیں، وہ سچائی ہے، تو اب ہمیں جھوٹ میں اپنی زندگی کو بسر نہیں کرنا۔ یہاں پر اسحاق کو یہ چاہیے تھا، خداوند نے وعدہ کیا تھا، خداوند نے 26ویں باب میں سے کہا تھا کہ میں وہاں پر جہاں پر تو جا رہا ہے وہیں پر رہنا، میں وہاں پر تجھے برکت دوں گا، تجھے سنبھالوں گا، اور ایک وقت آئے گا کہ تیری نسل وہ اس جگہ پر قابض ہو جائے گی۔ لیکن انسانی فطرت اس پر غلبہ پا گئی، وہ خدا کے وعدوں کو بھول گیا اور اس نے جھوٹ بولا کہ کہیں میں قتل نہ ہو جاؤں۔ یہ اسحاق کی انسانی فطرت کو ظاہر کرتا ہے، اور اسحاق نے جب ایسا کیا تو ایسا کرنے سے ایک نقصان جو ہوا کہ ایک ایسا شخص جو اسرائیلی نہیں تھا، ایسا شخص جو غیر قوم سے تھا، اس نے خدا کے بندہ کے خلاف اپنی زبان کو کھولا، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ وہ ایک اچھی مثال ان کے درمیان بن سکتا تھا۔ اور آج میرے عزیزو ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے چراغ کی مانند ہیں، نور کی مانند ہیں، ہمیں اچھی مثال دینی۔ میں ہمیشہ نوجوانوں سے، بیٹے بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے لباس کو اچھا لباس بنائیں، اپنے بال اچھے بنائیں،
اپنے کپڑوں کو اچھے کپڑے پہنے، اپنی عادات کو ٹھیک کریں، کیونکہ ہم غیر قوموں میں رہتے ہیں۔ آپ جو کچھ غلط کرتے ہیں، آپ کا لباس، آپ کا بول چال، آپ کی گفتگو، اس سے خدا کے نام کو جلال نہیں ملتا، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ مسیحی لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں۔ اسحاق کی یہ زندگی ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ ہمیں حالات واقعات کیسے بھی ہوں، ہمیں خداوند کے وعدوں پر بھروسہ کرنا ہے۔ چھٹی بات، اور اس کے بعد ساتویں آخری بات ہم دیکھیں گے۔ چھٹی بات جو خداوند کے کلام میں ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ اس سے غلط ہوا وہ ہوا، لیکن یہ ایک اچھا کارکن تھا۔ ہم چرچ میں رہتے ہوئے، ہمارے چرچ کا یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت سی کلیسیاؤں میں یہ مسئلہ ہے کہ لوگ عہدوں کے لیے محنت کرتے ہیں کہ میں ایلڈر بن جاؤں، میں چرچ کمیٹی کا حصہ بن جاؤں، مجھے کوئی نہ کوئی جگہ دی جائے، میں سب سے زیادہ آگے کھڑا ہوا نظر آؤں۔ اگر ساز بجانے ہیں تو اکثر ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی میرا بچہ دیکھا کتنا نمایاں تھا چرچ میں۔ ہمیں کام کرنے والے بننا ہے اور ایک آمادہ کارکن بننا ہے۔ اسحاق کی زندگی میں یہ تھا کہ اسرائیل کے اندر اس کا ایک بڑا مقام ہے، لیکن یہ ایک آمادہ کارکن بن گیا، اور اس نے کیا کیا کہ جرار، یہ جگہ جہاں پر یہ رہتا تھا، اس کا باپ بھی یہاں پر رہ کر گیا تھا، اور اس کے باپ نے وہاں پر کنویں کھودے تھے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 26ویں باب کی 12ویں آیت سے 33ویں آیت، ایک لمبا طویل حوالہ ہے، آپ اسے گھر میں جا کر پڑھیں۔ اسحاق یہ جرار کی وادی میں آباد ہوا، جہاں اس نے کنویں جو اس کا باپ کھود کر گیا تھا، اس نے لوگوں نے کیا کیا تھا، وہاں کے جو غیر قوم کے لوگ تھے، کہ انہوں نے وہاں پر اس میں گند پھینک کر ان کنووں کو بند کر دیا تھا۔ انہوں نے پانی کے اس خوبصورت حصہ کو جہاں سے پانی ملتا تھا، انہوں نے اس سے بند کر دیا تھا۔ اسحاق نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر جرار کے اندر نئے کنویں جو ہے، ان کو پرانے کنووں کو کھود کر انہیں ٹھیک کیا، اور اسی طرح نئے کنویں جو ہے انہوں نے اس نے ان کو کھودا۔ یہ ایک آمادہ کارکن تھا۔ اگر آپ اپنے گھر میں یا کلیسیا میں ایک پاسٹر ہوں، ایسا نہیں کہ میں کلیسیا کے اندر کوئی بہت بڑی سیٹ پر منتخب ہوں، اکثر اوقات چرچ کے اندر کام ہوتا ہے اور میں نوجوان بچوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہوں، اور اسی طرح ہمیں بھی، اگر ہم ایک ایماندار ہیں چرچ کے اندر، ہمیں اپنے خاندان کے اندر، ہمیں اپنے گلی محلہ میں ایمانداروں کے اندر ایک اچھے کارکن ہوتے ہوئے کام کرنا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے یہاں خوشی کا وقت ہوتا ہے تو سب مل کر شادی بیاہ کے موقع پر کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وفات ہو جائے، کچھ لوگ قبر بنانے کے لیے، نکالنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ کھانا دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی کے اچھے فیصلوں میں ایک اچھا آمادہ کارکن بننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی حیثیت کو زیادہ سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں، یا ہم کسی کے ساتھ مل کر بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اسحاق کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لوگوں نے، جو جرار کے لوگ تھے، فلسطی لوگ تھے، انہوں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی، اور انہوں نے اسحاق کو اس سرزمین سے نکل جانے کو حکم دیا، لیکن اس نے اپنے کام کو، جو وہ اچھا کام کر رہا تھا، اس نے وہ کام کرنا ترک نہیں کیا۔ آج کے اس دور میں جب ہم ایماندار ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ کچھ غلط بول دے، کچھ غلط کر دے، اور ہمارے ہاتھ میں ہو کہ ہم اس کی بہتری کر سکیں، تو ہم اکثر اوقات کہتے ہیں ہن میرا ٹائم آیا نا، میں دساں گا، میں اس کا بھلا نہیں کروں گا۔ کلام میں لکھا ہے، وائس کی کتاب میں، کہ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے۔ کیا کر؟ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے، اور کلام میں لکھا ہے کہ تو اسے دوبارہ پائے گا۔ روٹی پانی میں ڈالنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روٹی کیا ہوتی ہے پانی میں جا کر؟ گل جاتی ہے، ملتی نہیں ہے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے، یعنی جب تو کسی کے لیے کچھ بہتر کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، تو اس لیے نہ کر کے اس کی عوض میرے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ جب روٹی پانی میں ڈالنی ہے تو نیکی کر، جس کو کہتے ہیں دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بھول جا، تو پھر یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ ابراہیم جب وہ اس علاقہ میں، مصر میں، جرار میں آیا تھا، تو اس نے کنویں کھودے تھے، اور اسے پتا تھا کہ اس نے یہاں پر رہنا نہیں ہے، جیسے ہی کال ختم ہوگا اس نے واپس چلے جانا ہے۔ لیکن اس نے پھر بھی کنویں کھودے، کیونکہ ابراہیم کے مال مویشی بہت تھے اور اس کے لوگ بہت زیادہ تھے۔ اس نے کنویں کھودے، اور ایک ٹائم آیا کہ جب دوبارہ کنعان میں کال پڑا تو اس کا بیٹا وہاں پر واپس آیا، اور اس نے انہی کنووں کو جو کھودے گئے تھے ان کو صرف صاف کیا۔ اگر دوبارہ نئے کنویں کھودتے تو ٹائم لگ جاتا، شاید مشکل ہوتا، لیکن ابراہیم نے جو کنویں کھودے تھے، ان کنووں کو دوبارہ سے کس نے صحیح کیا؟ اس کے بیٹے اسحاق نے صحیح کیا۔ اور آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ایماندار بہن بھائیوں،
کلیسیا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اچھائی کو کرنا کبھی نہ بھولیں. اگر آپ کے ساتھ کچھ برا بھی کوئی کرتا ہے اور آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا کریں, تو بالکل بدلہ لینے کے چکر میں نہ پڑ جائیں کہ آج میرا ٹائم آیا, میں اس کے ساتھ اچھا نہیں کروں گا. آپ کا یہ اچھا کیا ہوا آپ کی نسل اور آپ کے بچوں کے کام آئے گا. روحانی طور پر جب ہم اداسی میں, مایوسی میں جاتے ہیں, اور کئی دفعہ گناہ کی یادیں, یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہوتا ہے, جب وہ ہمیں ستاتا ہے تو پھر ہم اچھائی کرنا روک دیتے ہیں کہ فلاں وقت میں اس نے میرے بڑے کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا. میں حیران ہوتا ہوں اکثر اوقات کہ آج کے اس ترقی یافتہ اور پڑھے لکھے دور میں بھی لوگ خاندانی دشمنیاں پالتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی اس نے میرے فلاں کے ساتھ ایسا کیا, اور آج آئے روز ہم ایسی خبریں سنتے ہیں. مسیحوں میں بھی اب کام شروع ہو گیا ہے کہ خاندانی دشمنیاں پالتے ہیں. میرے اور آپ کے نجات مسیح یسوع نے کہا کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو, دعا کرو. یہ مسیحیت کی تعلیم ہے. اور اسحاق کو جرار کے لوگ تنگ کر رہے ہیں, لیکن وہ نیکی کرنا روک نہیں رہا, بلکہ وہ کنویں جو اس کے باپ نے کھودے تھے وہ ان کنووں کو دوبارہ سے ٹھیک کرتا ہے. حالانکہ اس نے وہاں پر رہنا نہیں تھا, تھوڑی دیر رہنا تھا, اب تو نسل بڑھ جانی تھی, وعدہ کی سرزمین میں جانا تھا, لیکن اس نے اس کام کو کرنا روکا نہیں. جب آپ کی اور میری زندگی میں کچھ غلط ہوتا ہے, کوئی غلط کرتا ہے, تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا تو اس کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے, اپنی مفادات کو بالا طاق رکھنے کی ضرورت ہے, اور باہر نکل کر اسحاق کی طرح کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایسا کرنے سے نہ صرف آج اس دور میں ہم برکت پائیں گے, بلکہ آگے چل کر ہمارے بچے بھی ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے برکت پائیں گے. فلپیوں کے نام خط اس کا 3 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت, خدا کے کلام میں لکھا ہے, اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ پالوس کہتا ہے کہ میں نشان جو میرا نشان ہے اور اس کا نشان ہمیشہ کی زندگی آسمان کی بادشاہی تھی. وہ کہتا ہے کہ میں اس نشان کی طرف دوڑا چلا جاتا ہوں. پھر وہ 13 آیت پہ کہتا ہے, اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں, بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں, تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں سے اوپر ہوں, اس نے مجھے اوپر بلایا. وہ کہتا ہے کہ میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس نشان کی جانب دوڑا چلا جاتا ہوں. اسحاق نے جو کچھ اس کے ساتھ جرار کے فلسطی لوگ کر رہے تھے, اس نے ان باتوں کو نہیں سوچا, بلکہ اس نے نیکی کرنا جاری رکھا, اور اس کی اس نیکی نے اس کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے, اور بلکہ اس کے وسیلہ سے غیر قوموں کے لیے بھی اچھا کام کر دیا. وہ سارے کام جو مسیح کرتے تھے اب وہ غیر قوموں نے اپنا لیے. آپ ان کے گھروں کے باہر جائیں, شہر میں تو بہت زیادہ ہے, پانی ٹھنڈا پانی اس کے کولر لگا رکھے ہیں, نلکا لگاتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے, نیکیاں اچھے کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے, نیک کام کرتے تاکہ ان کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ خوش ہوں. ہاں ایماندار کی زندگی میں نیک کام اس کے آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے نہیں, کیونکہ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے ایک ہی کام ہے, اور وہ کون سا ہے؟ یسوع مسیح کو قبول کرنا, وہی کافی ہے. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ کام کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے آسمانی باپ کی جو آسمان پر رہتا ہے وہ تمجید ہو. آج سے بہت سال پہلے مسیحی رفاہی ادارے بنا رہے تھے جہاں پر لوگوں کا علاج ہوتا تھا. آج بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جن میں ہسپتال ہیں, سکولز ہیں, ایسے بہت سے میڈیکل سینٹرز ہیں, لیکن اب یہ کام بڑا کم ہو گیا. اب حضرت کے ساتھ میں بھی ایک پادری ہوں. اب ہر شخص جو ہے, میں خلاف نہیں ہوں اس بات کے, خدا مجھے بھی توفیق دے, لیکن ہر شخص چینل بنانا چاہتا ہے کہ وہ اس پر بیٹھا ہو اور سب لوگ دیکھ رہے ہو, پوری دنیا میں نظر آ رہا ہو کہ وہاں پر ہے. بہت سارے غریب لوگ جن کے گھروں میں شاید کھانا بھی نہیں ہوتا, وہ ان چیزوں سے محروم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خداوند کبھی کسی کو یہ برکت دیتا ہے کہ اس کے پاس بہت سا پیسہ ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کی بھلائی میں اس کو استعمال کرے. جہاں پر چرچ نہیں وہاں پر چرچ بنا دیں, جہاں پر لوگوں کے لیے اسکول نہیں وہاں پر اسکول بنا دیں. اور یہ سب کچھ اسحاق بھی کر رہا تھا, اور کلام میں لکھا ہے, پالوس کہتا ہے کہ میں اس نشان کی جانب دوڑا چلا جاتا ہوں. یہ کام کرتے جائیں اور زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں, معاف کرتے جائیں, جنہوں نے برا کیا انہیں معاف کرتے جائیں, کیونکہ جو بدی آپ دل میں رکھیں گے, داؤد کہتا ہے کہ اگر میں اپنے دل میں بدی کو رکھوں تو خدا میری نہیں سنے گا. اگر دل میں بدی ہے تو پھر آگے کی دوڑ بھی کم ہو جائے گی اور نشان کی جانب
جانا بھی ختم ہو جائے گا۔ آخری اور ساتویں بات جس پیغام میں سے ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ ایک انسان ہوتے ہوئے اس نے اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی، اور وہ کیا مرضی تھی؟ آئے میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 27واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے اس کی 40ویں آیت، ہم سارا حوالہ نہیں پڑھیں گے لیکن چند آیات ہم دیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 27واں باب اور 27ویں باب کو ہم دیکھیں گے اور اس کی 13ویں آیت سے 14ویں آیت۔ چلیں پہلی آیت سے ہم دیکھتے ہیں، آپ گھر پر جا کے اس کو پڑھیں۔ لکھا کہ جب 27واں باب اس کی پہلی آیت، جب اسحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو بلایا۔ کیا نام تھا بڑے بیٹے کا؟ مطلب ٹوینز کے اندر بھی، جڑواں کے اندر بھی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، سیکنڈ کا فرق بھی ہو تو وہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو بڑا جو تھا وہ عیساؤ تھا، پہلے وہ پیدا ہوا اور اس کے بعد کلام میں لکھا کہ جب وہ پیدا ہوا تو چھوٹے بھائی نے اس کی ایڑی پکڑی ہوئی تھی، ایڑی پکڑ کر وہ بھی پیدا ہوا۔ لکھا ہے کہ اس نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو بلایا اور کہا اے میرے بیٹے، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ جب اس نے کہا دیکھ میں ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں، سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار، اپنا ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جا اور میرے لیے شکار مار کر لا دے، میری حسب پسند لذیذ کھانا میرے لیے تیار کر کہ میرے آگے لے آ تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے تجھے دعا دوں۔ اسحاق کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ تھا کہ وہ دعا تو دینا چاہتا تھا، لیکن کیسے دعا دینا چاہتا تھا؟ کیا کھا کر؟ شکار کھا کر۔ پہلے کھانا لا پھر دعا دوں گا۔ حالانکہ جو دعا ابراہیم نے برکت دی تھی، اور نہ ابراہیم کو خدا نے ایسے برکت دی کہ وہ کچھ لائے گا تو پھر دے گا، یہ طریقہ کار ایک مختلف طریقہ تھا۔ لکھا کہ وہ برکت دینا چاہتا تھا، لیکن اگر آپ وہ حوالہ جو ہم نے پہلے پڑھا اس میں کیا لکھا تھا؟ خدا نے کیا کہا تھا کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے کی کیا کرے گا؟ یعنی خدا نے کیا کہا تھا کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے کی، چھوٹا کون تھا؟ بڑا کون تھا؟ عیساؤ۔ خدا نے کہا تھا کہ بڑا چھوٹے کی کیا کرے گا؟ خدمت کرے گا۔ لیکن باپ کیا کہہ رہا ہے کہ شکار مار کے لیا تاکہ میں تجھے دعا دے دوں، اور خدا کا انتظام جو ہے یہ خراب کر رہا تھا۔ لیکن لکھا ہے کہ پھر کیا ہوا؟ پھر خدا نے وہ کیا جس کے بارے میں آج بڑی بحث کی جاتی ہے، اور میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اصل میں جو کام ربکا کر رہی تھی وہ خدا کی مرضی کے مطابق تھا۔ ہاں طریقہ غلط تھا، طریقہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں ربکا کو بات کرنی چاہیے تھی اپنے شوہر کے ساتھ کہ خدا کا یہ وعدہ، اور یہ ربکا کے ساتھ وعدہ ہوا تھا۔ آپ نے اگر یہ حوالہ دیکھا ہے 25واں باب، غور سے پڑھیے گا کہ ربکا جب گئی کہ اے خداوند میرے اندر یہ جو ہلچل ہے اس کا کیا مطلب ہے، مذمت کیا ہو رہی ہے؟ خدا نے کہا کہ تیرے پیٹ کے اندر دو یہ توام ہے، ٹوینز ہیں، اور بڑا جو ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ ربکا کو پتا تھا کہ ایسا ہونا ہے، لیکن اسحاق خدا کے سسٹم کو تبدیل کر رہا تھا۔ خدا کے انتظام کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اسحاق نے کہا کہ میری حسب پسند، بیٹے کو یہ بھی پتا تھا کہ باپ کو پسند کیا ہے کہ جب اسحاق اپنے بیٹے عیساؤ سے باتیں کر رہا تھا تو بیوی سن رہی تھی۔ بیوی کیا کر رہی تھی؟ بیویاں سنتی رہتی، ان کو پتا ہوتا ہے کہ تو لکھا ہے کہ سن رہی تھی، اور عیساؤ جنگل کو نکل گیا کہ شکار مار کر لائے۔ تب ربکا نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا دیکھ میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی عیساؤ سے یہ کہتے سنا ہے کہ میرے لیے شکار مار کر لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پیشتر خداوند کے آگے تجھے دعا دوں۔ سو اے میرے بیٹے اس حکم کے مطابق جو میں تجھے دیتی ہوں میری بات کو مان اور جا کر ریوڑ میں سے، کس میں سے؟ باپ شکار پسند کرتا ہے، یعقوب کو وہ کہتا ہے، یعقوب کو ربکا کہتی ہے کہ ریوڑ میں سے ایک بکری کے دو اچھے اچھے بچے لے، جن کو ہم لیلے کہتے ہیں، لیلے لے کر آ، بکرے لے کر آ، اور میں ان کو لے کر تیرے باپ کے لیے اس کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کر دوں گی، اور تو اسے اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے پیشتر تجھے دعا دے۔ کیا کرے؟ یہ باپ کی دعا کی اہمیت تھی کہ اس وقت ابراہیم نے اسحاق کو دعا دی، اسماعیل کو برکت نہیں ملی کہ تو قوموں کا باپ ہوگا، برکت تھی کہ اس کی بھی اندر سے قومیں ہوں گی، لیکن لکھا یہ تھا کہ وہ ساری زندگی لڑتے ہی رہیں گے، اور آج بھی اسماعیل کے اندر لوگ ایسے ہیں، آپ جانتے ہیں ان سب کو کہ وہ لڑائیاں ہی کر رہے ہیں ہر جگہ۔ تو ابراہیم کے بیٹے اسحاق کو ہی برکت ملی، اور اسحاق کی بیوی ربکا نے عیساؤ کے لیے برکت کیوں نہیں چاہیے؟ اگر ہم عیساؤ کے بارے میں دیکھیں اس سے پہلے کے حوالہ میں، تو عیساؤ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں سے
وہ لڑکیاں جو اس علاقے میں رہتی تھی، جرار یا مصری لڑکیاں، ان کا نام لکھا ہے 26ویں باب کے آخر میں کہ عیساؤ جب 40 برس کا ہوا تو اس نے بیر ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشامت سے بیاہ کیا، اور وہ اسحاق اور ربکا کے لیے وبال جان ہو گئی۔ کیا ہو گئی جی؟ تو اندازہ کرو کہ اگر ایمانداروں کی نسل ان سے چل پڑتی پھر تو لاکھوں اسلام ہو جانے تھے۔ تو خدا نے پیدائش سے پہلے ہی کہا تھا کہ چھوٹے کو برکت ملے گی، بڑے کو نہیں ملے گی، اور اس کے ساتھ لکھا ہے کہ ربکا نے اس کے لیے یہ کام کیا، اس کا طریقہ کار غلط تھا، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ تب یعقوب نے سنے، تب یعقوب نے اپنی ماں ربکا سے کہا، دیکھ میرے بھائی عیساؤ کے جسم پر بال ہیں۔ جسم پر کیا ہے؟ مردوں کے بال جیسے ہوتے ہیں، جسم پر بال ہے۔ اور اسحاق جب عیساؤ اور وہ آتے تھے دونوں ایک جیسے تھے، شاید آواز بھی ایک جیسی ہو، ٹوینس تھے، توام تھے۔ تو اسحاق عیساؤ کو جس سے پیار کرتا تو اسے کیسے پہچانتا تھا کہ جب وہ آتا تو اس کے جسم پر ہاتھ مارتا؟ اگر جسم پر بال ہے تو وہ سمجھ جاتا کہ یہ عیساؤ ہے، اور اگر جسم پر بال نہیں تو وہ سمجھتا تھا یہ کون ہے؟ یعقوب ہے۔ یعقوب نے کہا کہ دیکھ بھائی عیساؤ کے جسم پر بال ہیں اور میرا جسم صاف ہے، شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دغا باز ٹھہروں اور برکت نہیں بلکہ لعنت کماؤں، کہ باپ کو پتا چلے کہ یہ روٹی بنا کے لایا وہ لعنت دے دے۔ اس کی ماں نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے تیری لعنت مجھ پر آئے۔ کتنے پیار کرتی ہے ماں کہ تیری لعنتیں مجھ پر آ جائے، مائیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو صرف میری بات مان اور جا کر وہ بچے مجھے لا دے۔ وہ بچے یعنی بھیڑ جو بکری کے بچے ہیں، اس نے کہا وہ مجھے لا دے۔ تب وہ گیا اور ان کو لا کر اپنی ماں کو دیا، اور اس کی ماں نے اس کے باپ کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کیا، اور ربکا نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کے نفیس لباس جو اس کے پاس گھر میں تھے لے کر اس کو اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو پہنایا۔ غور سے سنیں، اور بکری کے بچوں کی کھالیں، بکری کے بچوں کی کیا کھال کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ وہ کھالیں جو ہے اس کی گردن پر، اور جہاں بال نہ تھے لپیٹ دی، اور وہ لذیذ کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی اپنے بیٹے یعقوب کے ہاتھ میں دی۔ تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا، اے میرے باپ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں، تو کون ہے؟ باپ نے پوچھا، تو کون ہے بیٹے؟ یعقوب نے اپنے باپ سے کہا، میں تیرا پہلوٹا بیٹا عیساؤ ہوں۔ کیا ہوں تیرا پہلوٹا بیٹا؟ میں نے تیرے کہنے کے مطابق کیا، سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا تاکہ تو دل سے مجھے دعا دے۔ تب اسحاق نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تجھے یہ اس قدر جلد کیسے مل گیا؟ شکار لینے گیا تھا، اتنی جلدی کیسے مل گیا؟ باپ ہے، اس نے کہا، اس لیے کہ خداوند تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا۔ جھوٹ بولا۔ تب اسحاق نے یعقوب سے کہا، اے میرے بیٹے ذرا نزدیک آ کہ میں تجھے ٹٹول لوں۔ کیا کروں تجھے؟ ماں کو پتا تھا کہ یہ چیک کرے گا، اس لیے اس نے سارے انتظام پہلے ہی کیے تھے کہ تو میرا بیٹا وہی بیٹا عیساؤ ہے یا نہیں؟ اور یعقوب نے اپنے باپ اسحاق کے نزدیک گیا اور اس نے اس سے ٹٹول کر کہا، آواز تو یعقوب کی ہے پر ہاتھ عیساؤ کے ہیں۔ آواز کس کی ہے؟ باپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ یعقوب ہے یا عیساؤ ہے۔ آواز تو یعقوب کی ہے لیکن ہاتھ عیساؤ کے ہیں، اور اس نے اسے نہ پہچانا اس لیے کہ اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی عیساؤ کے ہاتھوں کی طرح بال تھے۔ سو اس نے اسے دعا دی اور اس سے پوچھا کہ کیا تو میرا بیٹا عیساؤ ہی ہے؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ پھر اس نے جب اسے برکت دی، دعا دی، ہم سب چیزوں کا ذکر یہاں پر پڑھتے ہیں کہ وہ ساری برکت جو خدا کی مرضی تھی کہ یعقوب کو ملے وہ یعقوب کو ہی ملی، عیساؤ کو نہیں ملی۔ لیکن جب اسحاق کو بعد میں پتا چلا، جب اس کا بیٹا عیساؤ اپنی بیویوں سے کھانا بنوا کر لایا تو اس نے کہا وہ کون تھا جو برکت لے گیا؟ تو پھر یعقوب اس بات سے ڈرا اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر اپنے ماموں لابن کے پاس چلا گیا۔ اسحاق جو کام کرنا چاہتا تھا وہ خدا کی مرضی نہیں تھی، اور اسی بات پہ اس کی بیوی ربکا جو ہے اس نے بھی ایک غلط قدم اٹھایا۔ شاید وہ اپنے شوہر کو مناتی تو وہ مان جاتا، لیکن اس غلط قدم نے یعقوب کو اس کے گھر سے باہر کر دیا۔ اسحاق محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے اختتام پر ہے، حالانکہ اس کام کے بڑے سال وہ زندہ رہا، 180 سال کی عمر اس نے پائی، لیکن اس نے بڑی جلدی جلدی یہ سارے کام کرنے کی کوشش کی۔ اسحاق وہ اپنی سوچ کے مطابق کام کرنا چاہتا تھا اور اپنے پہلوٹے بیٹے عیساؤ کو برکت دینا چاہتا تھا، حالانکہ یہ برکت خدا نے یعقوب کو دینے کا وعدہ کیا تھا، اور وہ ہرن کا گوشت کھا کر برکت کو دینا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر اس نے یہ برکت کھانا کھلا کر اپنے لیے حاصل کر دی، اور کھانا کھلا کر یعقوب نے تعریف بھی بٹور لی باپ سے، اور اس نے پہلوٹے ہونے کا حق بھی باپ سے لے لیا،
اور عیساؤ کو بڑے بیٹے کی برکت مل گئی، اور اس جرم کی وجہ سے جو عیساؤ سمجھتا تھا کہ یعقوب نے کیا ہے، یہ ایک نیا کام اس خاندان میں ہو گیا کہ عیساؤ وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈنے لگ پڑا۔ اور اب یعقوب کے زندگی کے بیان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے یعقوب اپنے بھائی سے ڈرتا رہا، اور کیسے خداوند نے ایک وقت آیا کہ دونوں بھائیوں کو دوبارہ سے ملا دیا۔ ہم نے آج اسحاق کی زندگی کے بارے میں دیکھا کہ اسحاق کون تھا؟ ایک دعا کرنے والا شوہر تھا، اور اس کی دعا نے اس کی بیوی کو بابرکت بنا دیا۔ اور اسی طرح اسحاق نے انہی چیزوں کو جیسا باپ تھا اپنے باپ کی طرح دہرایا، لیکن خداوند نے پھر بھی اسے سرفراز کیا۔ یہ خدا کے فضل اور رحم کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسحاق صرف وہ ایک خدا کا بندہ یا چنوا شخص نہیں تھا، بلکہ وہ ایک کام کرنے والا ایک آمادہ کارکن تھا۔ اور جب وہ ایک انسان ہوتے ہوئے اپنی مرضی کرنا چاہ رہا تھا، تو خدا نے مافوق الفطرت طریقے سے وہ دعا، وہ برکت جو خدا دینا چاہتا تھا، اس کے منہ سے یعقوب کو دلوا دی۔ آج میں بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے والدین کو ان کی زندگی میں ضرور خوش رکھیں۔ والدین کا کہا ہوا اور والدین کی زبان سے نکلا ہوا وہ آپ کے لیے برکت کا باعث اور کئی دفعہ وہ لعنت کا باعث بھی ٹھہر سکتا ہے۔ اسی لیے اپنے والدین کو آپ پریشان نہ کریں۔ والدین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنی اولاد کو، جسے بائبل میں لکھا کہ اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو، فضول ہی ان کو پریشان کرتے رہنا وہ نہ کریں، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی پریشان ہو کر کچھ غلط کر سکتے ہیں۔ اور بچے جو یہاں پر بیٹھے، میں انہیں کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جھگڑے نہیں، انہیں گالم گلوچ نہ دیں، کیونکہ اگر ان کی زبان سے کچھ نکلتا ہے، اگر وہ ایماندار ہیں، ہر ماں باپ نہیں، خوش نہ ہو وہ جڑے دعا گو نے، میں ان ماں باپ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ دعا گو ہیں تو آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ آپ کے بچوں کی زندگی کو بابرکت بنا سکتا ہے۔ اسحاق ایک مکمل شخص تھا جس کی زندگی میں غلطیاں، برکتیں، زندگی میں بحالی موجود ہے، اور خداوند اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اس کے بچوں کے لیے بابرکت بناتا ہے۔ وہ برکت جو خداوند کے بندہ اسحاق نے یعقوب کو دی، وہ یعقوب اور اس کے 12 بیٹوں اور آج ساری اسرائیلی قوم میں ہے۔ میں چاہوں گا کہ اسے بھی ان آیات کو بھی آپ کے سامنے پڑھوں۔ لکھا ہے 26ویں آیت، 27ویں باب کی 26ویں آیت پہ لکھا ہے، پھر اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، اب پاس آ کر مجھے چوم۔ اس نے پاس جا کر اسے چوما، تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی، اس کے لباس کی خوشبو پائی۔ جو عیساؤ نے لباس پہنا تھا اس کی خوشبو بھی اس کے پاس گئی، کیونکہ لباس بھی عیساؤ کا ہی تھا۔ اور اس سے دعا دے کر کہا، دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو۔ خداوند آسمان کی اوس اور زمین کی فرمی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے، قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں، تو بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں۔ جو تجھ پر لعنت کرے، جو کیا کرے تجھ پر، اسرائیل پر لعنت کرے، وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ اور لکھا کہ پھر یہ برکت اس سے مل گئی۔ اس کے بعد اس کا پہلوٹا بیٹا عیساؤ بھی آیا، اور وہ اپنے باپ کا پسندیدہ کھانا لایا، شکار مار کر لایا، اور اس نے کہا کہ وہ کون تھا جو تجھ سے پہلے اس برکت کو لے گیا۔ لکھا ہے کہ تب اس نے اس سے کہا، کیا اس کا نام یعقوب ٹھیک سے نہیں رکھا گیا؟ یعقوب کا مطلب ہے دھوکے باز۔ جب یہ پیدا ہوا تو جب یہ سعو پیدا ہو رہا تھا دھوکے کے ساتھ اپنی بھائی کی ایڑی پکڑ کر آ گیا، اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ لیکن جب خداوند نے یعقوب کو برکت دی تو دھوکے باز سے اس کا نام اسرائیل رکھ دیا۔ اسرائیل جو ہے یہ یعقوب کا تبدیل شدہ نام ہے جو خداوند نے یعقوب کو دیا تھا۔ اور لکھا ہے کہ اس نے کہا اس کا نام یعقوب ٹھیک نہیں رکھا گیا کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے ارنگا مارا۔ اس نے میرے پہلوٹے کا حق تو لے ہی لیا تھا، اور اب دیکھ اب وہ میری برکت بھی لے گیا۔ اس نے اس سے کہا، کیا تو نے میرے لیے کوئی برکت نہیں چھوڑی ہے؟ عیساؤ اسحاق سے کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی برکت نہیں رہی۔ اسحاق نے عیساؤ کو جواب دیا، دیکھ میں نے اسے تیرا سردار ٹھہرایا اور اس کے سب بھائیوں کو اس کے سپرد کیا کہ خادم ہو اور اناج اور میں اس کی پرورش کے لیے بتائی۔ اب اے میرے بیٹے تیرے لیے میں کیا کروں؟ تب عیساؤ نے اپنے باپ سے کہا، کیا تیرے پاس ایک ہی برکت ہے؟ اے میرے باپ مجھے بھی دعا دے، اے میرے باپ مجھے بھی۔ اور عیساؤ چلا چلا کر رویا۔ تب اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا، دیکھ
زرخیز زمین میں تیرا مسکن ہو اور اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے. تیری اوقات بصری تیری تلوار سے ہو اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے. اور جب تو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینکے. اسرائیل اسرائیلی ایک ہی، اور یاد رکھیں اسرائیلی قوم میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اسرائیلی لڑکی کے ساتھ شادی کر دے تو وہ اسرائیلی بن جائے گا، یا اسرائیلی لڑکے کے ساتھ کوئی لڑکی شادی کر لے، مسیحی ہو یا کوئی اور مذہب کی، تو وہ اسرائیلی بن جائے گی. اسرائیلی اس کو مانا جاتا ہے جس کا باپ اور ماں اسرائیلی ہو اور اس کی شادی بھی اسرائیل کے اندر ہوئی ہو. اسرائیلی کسی کو قبول نہیں کرتے، ان کے اندر کنورٹ لوگ شامل نہیں ہوتے. اور ہاں، اسرائیلی کوئی مسیح مسلمان یا کوئی اور بن سکتا ہے، لیکن کوئی شخص اسرائیلی نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے لیے خون اسرائیلی ہونا ضروری ہے. تو خدا نے یہ برکت جو یعقوب کو دی، اس کا آج بھی ہم ذکر دیکھتے ہیں کلام میں، اور یہ برکت آج بھی ہم اسرائیل کی زندگی میں دیکھتے ہیں. خداوند ہم سبوں کو اس کلام کی وسیلت سے برکت دے، اور خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ اسحاق کی زندگی اس کے ایک شوہر ہونے کے ناطے، اس کا ایک بیٹا ہونے کے ناطے، اس کا ایک باپ ہونے کے ناطے، اس کا ایک کارکن ہونے کے ناطے جو کچھ ہم نے سیکھا، یہ ہمارے لیے اور آئندہ وقت میں ہمارے خاندانوں کے لیے بابرکت ہو. خداوند ہم سبوں کو برکت بخشے. آمین.